علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالم اسلام کی اخوت اور رواداری کا دن بھی آج حج کے دن کو کہا جاتا ہے۔ امین شہیدی صاحب، کس طرح سے یہ اخوت اور رواداری یہاں جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اثرات پہ پوری دنیا میں پھیلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو ان ایام اور ان مقدس ساعات کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو حج کے ایام ہیں نا، یہ امت کو امت بنانے کے لیے ہیں، امت کی تشکیل نو کے لیے ہیں۔ جتنے بھی اجتماعات کا تصور اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، ان اجتماعات کا جو نتیجہ ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک نتیجہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی اور اس کی روح سے متعلق ہے، اور دوسرا نتیجہ انسانی معاشرے سے متعلق ہے۔ جمعے کے اجتماع کو اس لیے حج اصغر کہا جاتا ہے اور عید کے اجتماع کو حج اصغر کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ مینا میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حج اکبر ہے، اس حج اکبر کی خصوصیت کیا ہے؟ پورے عالم سے لوگ ایک طرح کا لباس پہنے، ایک طرح کی اپنی وضاقتہ بنا لیں، ایک ہی نعرہ زبانوں پر ہو، ایک ہی عقیدہ ذہنوں پر راسخ ہو، ایک ہی مکان کی طرف رخ کریں، ایک ہی عمل انجام دیں، ایک ہی کعبے کی طواف کریں، ایک ہی جگہ جمع ہو کر قربانی کریں، ایک ہی جگہ جمع ہو کر 3 شیاطین کو پتھر ماریں، ایک ہی جگہ جمع ہو کر رات بیتوتا کریں اور رات گزاریں۔ یہ جو ایکا ہے، اتحاد ہے، یکجہتی ہے، یک رنگی ہے، یکسانیت ہے، یہ اس حج کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کے اعتراف کے بعد، پڑھنے کے بعد ایک ہو جانا چاہیے۔ ان کے لباس میں بھی فرق نہ ہو، ان کے ارکان اور اعمال میں بھی فرق نہ ہو، ان کی نیتوں میں بھی فرق نہ ہو، ان کے اخلاص میں بھی فرق نہ ہو۔ تو گویا حج ابراہیمی تمام مسلمانوں کو امت بنانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس امت بننے کے ساتھ ساتھ ایک ہدف کے لیے سب کا مل کر سفر کرنا اس حج کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، اس وقت امت مسلمہ میں 72-73 فرقے ہیں، لیکن یہ موقع وہ ہے جب ان تمام فرقوں کے لوگ، ان کے چہرے پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ کس مسلک، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ سے تعلق رکھتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ سب کے سب ایک لباس پہن کر، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے، ایک کعبے کے گرد طواف کر کے، ایک ہی مقام پر جمع ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو امتیاز رنگ و بو ہے، یہ اس دنیا سے متعلق ہے، اللہ ہمیں ایک کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے اس میدان میں نہ کوئی پاکستانی رہتا ہے، نہ کوئی ہندوستانی، نہ کوئی یورپین، نہ کوئی افریقی، سب کے سب مسلمان بنتے ہیں، اور ان کے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ امت کی وحدت کی علامت ہے۔ امت کی اس وحدت کے اندر روح ہونی چاہیے۔ یہ جو سال میں ایک دفعہ لاکھوں فرزندان کعبہ، فرزندان اسلام اپنی تمام تر امتیازی شناخت مٹا کر کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، مینا میں جمع ہوتے ہیں، مکہ میں جمع ہوتے ہیں، یہ گویا آپ کی ایک ٹریننگ ہے، پریکٹس ہے کہ اسی طرح سے سال کے باقی 365 ایام میں، 64 ایام میں اپنے اپنے علاقوں میں بھی اسی طرح سے یک رنگ ہو کر، ہم ہدف ہو کر، یکسو ہو کر، اپنے امتیازات کو مٹا کر، لباس، قبیلہ اور رنگ کی شناخت کو مٹا کر، قومیتوں کے اور لسانیت کے اس رنگ کو مٹا کر ایک کلمے کے سائے میں ایک ہو جاؤ۔ یہ حج کا سب سے بڑا اجتماعی پیغام ہے، جو عملی طور پر انسان کو ان ایام میں ان تمام پروسیس سے گزار کر اس کی پریکٹس کرواتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ جب واپس جانا تو وہاں پر پھر اسی روح اور اسی فکر کو معاشرے میں عام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حج کا یہ موقع اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے امت
मुस्लिमा के लिए और तरबियत गाह है हर कलिमा पढ़ने वाले के लिए। और जहां तक उसकी इनफरादी तौर पर तासीर का ताल्लुक है, सिर्फ आपके बदन का काबतुल्लाह पहुंचना काफी नहीं है, मिना में पहुंचना काफी नहीं है, सिर्फ वहां पर आपके बदन के अरकान का अंजाम पाना काफी नहीं है, सिर्फ बदन का तवाफ करना काफी नहीं है। ये जो बदन के अंदर रूह है, जो कि असल है, उसकी धुलाई, उसकी पाकीज़गी, उसकी तत्हीर, उसको तमाम तर मायब और तमाम तर गुनाहों से पाक करना, आंसुओं के जरिए से उसकी पाकियत के मौके फराहम करना, तौबा करना, अपने दिल को तमाम तर कदूरतों से, नफरतों से और दूसरों की अदावतों से पाक करना, ये उसकी रूह है इस पूरे अमल की। जब तक ये अमल अंजाम नहीं पाता, वो जो जाहिरी बदन का अमल है, वो अगर उसका कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल, तो उसका हदफ है, वो हदफ कभी भी वो हदफ हासिल भी नहीं हो सकता। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।